أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة العداء عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ.
ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں۔ فرمائے کہ اس میں سے جو افضل ہے، افضلھا قول لا الہ الا اللہ، اس میں جو افضل ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنا یہ افضل ہے۔ وادناہا، اور اس کا جو ادنا ہے، حیا کا، ایمان کا جو ادنا حصہ ہے، ادنا شعبہ ہے، وہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹانا۔ اور آگے فرمائے کہ والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ اس حدیث شریف کے اندر آپ علیہ السلام نے ایمان کے 70 سے زائد شعبوں کا ذکر فرما کر صرف 3 چیزوں کا ذکر فرمایا: لا الہ الا اللہ پڑھنا، کہنا، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا، اور حیا یہ ایمان کا اہم ترین حصہ ہے۔ اماطۃ الاذی عن الطریق اور حیا شعبۃ من الایمان، ان دونوں کا ذکر اللہ نے چاہا زندگی دی تو انشاءاللہ العزیز اگلے جمعوں کے اندر عرض کروں گا۔ آج آپ کے سامنے صرف افضلھا قول لا الہ الا اللہ پر بات کرتا ہوں۔ حدیث شریف کے اندر لفظ ہے لفظ بضع۔ بضع اہل عرب اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ بولا جائے تو وہاں پہ بضع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیجیے جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں 70 مرتبہ یہ بات کہی ہے، تو اس کا مقصد اور مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس نے گن کر 70 مرتبہ وہ بات کہی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ لاتعداد مرتبہ میں نے تم سے بات کہی ہے۔ تو یہاں بھی آپ علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا کہ ایمان کا جو شعبہ ہے وہ گن کر 70 نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ ہے۔ تو پھر مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ لینا گویا کہ ایمان لانا ہے۔ تو گویا ایمان اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق اور ایمان کے مطابق عمل کرنے والا اس کے کئی شعبے ہیں، بہت زیادہ شعبے ہیں، اور اس پر علماء کرام نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے۔ علامہ شابی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل کتاب لکھی ہے، تو اس طریقے سے دیگر علماء کرام نے بھی مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ تو یہ جو لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، علماء کرام اور طلباء جانتے ہیں اس میں جو لا ہے یہ لا نفی جنس، دنیا کی ہر چیز سے انکاری ہے۔ عبادت کے لائق کوئی نہیں مگر اللہ، توکل اور بھروسہ کے قابل کوئی نہیں مگر اللہ، ہر چیز اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ یعنی لا مطلوب الا اللہ، لا الہ الا اللہ یعنی لا مقصود الا اللہ،
لا الہ الا اللہ یعنی لا مسجود الا اللہ، لا الہ الا اللہ یعنی لا موجود الا اللہ۔ تو جو شخص اس کلمے کا اقرار کر لیتا ہے، صرف زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں ہے بلکہ تصدیق قلب بھی ہو، دل کے ساتھ تصدیق بھی ہو، تب جا کے وہ شخص کامل مومن ہو سکتا ہے، اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تو گویا کہ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، دل سے تصدیق کرتا ہے، اس کے طرف سے یہ اقرار ہے، اس کے طرف سے یہ وعدہ ہے، اس کے طرف سے یہ عہد ہے، اس کی طرف سے یہ میثاق ہے، اے اللہ ساری زندگی، اے اللہ ساری زندگی آپ کے حکم کی پیروی کروں گا، آپ کے احکامات کی بجاوری کروں گا۔ تو مطلب یہ ہوا کسی ایک شعبہ کے ساتھ ایمان خاص نہیں ہے، کسی ایک شعبے کے ساتھ ایمان کو محصور کر لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی نماز پڑھتا ہے یا روزہ رکھ لیتا ہے، یہ چند ظاہری اعمال ہیں جو ہم کرتے ہیں، ان چند ظاہری اعمال کے ساتھ ایمان کو مخصوص اور محصور کر لینا فرمائیں کہ یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو مسجد میں آپ نمازی ہیں، آپ اللہ کے حضور سجدہ کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ اللہ کے گھر میں اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں۔ بلکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے، شریعت کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں، جس وقت جہاں بھی ہو، جس فیلڈ میں ہو، آپ صاحب ایمان ہیں، آپ مؤمن ہیں، آپ کے ساتھ ایمان لگا ہوا ہونا چاہیے۔ آپ دکاندار ہیں تو اس وقت بھی آپ مؤمن ہیں۔ تو آپ نے دکانداری کیسے کرنی ہے؟ جو اللہ کا حکم ہوگا۔ آپ اگر آفس کے اندر بڑے ہیں تو آپ آفس کے اندر آپ کے جو ماتحت ہیں ان کے ساتھ آپ کا رویہ ہوگا جو ایمان تقاضا کرتا ہے، جو شریعت کہتی ہے۔ اور آپ آفس کے اندر اگر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے کام کے اندر ایمانداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اب ہمارے یہاں یہ بہت زبردست قسم کی سخت بری بیماری پائی جاتی ہے، خاص طور پر وہ حضرات جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں، جن کی گورنمنٹ جاب ہوتی ہے، وہ لوگ ان کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر ڈنڈی مار دیتے ہیں۔ ازروی شرح اگر آپ کی ڈیوٹی کا ٹائم 8 سے لے کر شام 6 بجے تک ہے تو شریعت یہ کہتی ہے، ایمان آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے، آپ نے صبح 8 سے لے کر شام 6 تک مکمل طور پر کام کرنے ہیں۔ اگر آپ 1 گھنٹے کی بھی ڈیوٹی کی ہو، اگر آپ 1 گھنٹے کا جو ٹائم ہے اس کو ڈنڈی مار دیتے اور آپ اس میں کوئی کام نہیں کرتے، یا آپ آفس کے ٹائم میں ہی اپنا کام کرتے ہیں، تو وہ جو آپ 8 گھنٹے کی جو ڈیوٹی ہے اس میں سے جو آپ نے 1 گھنٹہ کام نہیں کیا، اور آپ جب تنخواہ لے رہے ہیں، جب پیسہ اور معاوضہ لے رہے ہیں، وہ 1 گھنٹے کی جو معاوضہ ہے اس کی جو فیس ہے گویا کہ وہ آپ حرام کھا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آفس وغیرہ کے اندر آفس کی بہت ساری چیزیں ہیں، وہاں کے کاغذات ہیں، قلم وغیرہ ہے، دیگر چیزیں ہیں، اس کو اپنے استعمال میں لانا، محض اپنے استعمال میں لانا، اس کی بھی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال جہاں آپ جس شعبے میں جہاں پر بھی آپ ہو، وہاں آپ ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ
اس وقت بھی جس طریقے سے آپ مسجد میں مؤمن ہے، مسلمان ہے، اس وقت بھی آپ مؤمن اور مسلمان ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ ایمان کے تقاضوں کے مطابق جتنے بھی اعمال ہیں ان تمام اعمال کو کرنا یہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ اور پھر یہ لا الہ الا اللہ، اس کی تاثیر اتنی ہے کہ جو بندہ مبغوض ہوتا ہے اس کلمہ کے پڑھ لینے کے بعد وہ بندہ محبوب ہو جاتا ہے۔ یہ کلمہ پڑھے بغیر جو جہنم میں چلا جاتا ہے وہ اگر مرنے سے پہلے، یہ ایک لمحہ پہلے بھی اگر اس کلمے کو کوئی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے بجائے جہنم سے نکال کر اس کو جنت الفردوس میں پہنچا دیتے ہیں۔ اس کلمے کی تاثیر یہ ہے، یہ کلمہ جو صاحب ایمان ہے، جو شخص اس کلمے کو پڑھتا ہے گویا کہ اس کی طرف سے اللہ کے ساتھ یہ وعدہ ہے، اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا یہ اقرار ہے کہ اللہ میں جو بھی کام کروں گا تیرے حکم کے مطابق کروں گا۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ماں باپ سے محبت کرو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اولاد سے محبت کرو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بیوی سے محبت کرو، لیکن جہاں ماں باپ کی محبت کے ساتھ اللہ کی محبت کا تعارض ہو جائے، ایمان آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے، شریعت آپ سے یہ کہتی ہے، لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے آپ اللہ کی محبت کو ترجیح دیں گے، آپ اللہ کی محبت کو ترجیح دیں گے۔ اسی لیے فرمایا افضلھا قول لا الہ الا اللہ، کہ ایمان کا جو بہترین اور جو افضل ہے وہ لا الہ الا اللہ کہنا اور پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ غزوہ خیبر کا موقع ہے، غزوہ جانتے نا کس کو کہتے ہیں؟ جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے۔ تو اسلام کے اندر بہت سارے غزوات ہوئے، بہت ساری جنگیں لڑی گئیں، تو غزوہ خیبر کا موقع ہے۔ اس زمانے کے اندر یہودی لوگ مسلمانوں کو بہت پریشان کرتے تھے، جیسے آج بھی مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ ان یہودیوں پر حملہ کیا جائے، ان یہودیوں کے ساتھ جنگ لڑی جائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے خیبر کی طرف لشکر لے کر روانہ ہوئے آپ علیہ السلام، اور وہاں یہودیوں کے جو قلعہ ہے اس کا محاصرہ کر لیا۔ بالآخر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ تو اس زمانے کے اندر کوئی چرواہا ہوا کرتا تھا یہودی، وہ یہودی تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا اس وقت، وہ کسی کی بکریاں چرایا کرتا تھا، چرواہا تھا۔ وہ جب مدینے سے باہر آیا تو دیکھا کہ مسلمانوں کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے اور خیمے لگے ہوئے ہیں۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ چلو جا کے دیکھتا ہوں یہ کون لوگ ہیں، کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں۔ چنانچہ وہ بکریوں کے ساتھ، ریوڑ کے ساتھ مسلمانوں کے لشکر کے پاس آیا۔ اس کا نام بتاتے ہیں کہ اسود نام کا سیاہ فام تھا۔ تو مسلمانوں کے لشکر کے بعد جب وہ پہنچا، اس نے پوچھا کہ آپ لوگوں کا بادشاہ، آپ لوگوں کا جو سردار وہ کون ہے، کہاں پر ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے کہا وہ سامنے جو خیمہ نظر آ رہا ہے وہاں پہ ہمارے سردار ہے، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، آپ وہاں جائیں، ان سے ملیں۔ وہ
چرواہا حیرت کی نگاہ سے ان کی طرف دیکھنے لگا، کہنے لگا کیا مذاق کرتے ہو تم لوگ مجھ سے؟ اتنے بڑے ملک کا بادشاہ اور اتنا بڑا سردار جن کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہو، میں ان سے جا کر ایسے ہی مل لوں اور ان سے اتنی آسانی کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا آپ بالکل جائیں، کوئی روک ٹوک نہیں، آپ جائیں۔ چنانچہ وہ نبی علیہ السلام کے خیمے کے پاس آیا اور داخل ہو گیا، اور حیرت کے عالم میں نبی علیہ السلام کو دیکھتا رہا، اور دیکھتے کہ نبی علیہ السلام خیمے کے اندر بڑی سادگی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ اس چرواہے نے پوچھا آپ لوگ یہاں کس لیے آئے ہیں اور آپ کا پیغام کیا ہے، آپ کا منشور کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے اس سے مختصراً فرمایا کہ ہم آئے ہیں ان یہودیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، یہ مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں، اور میرا پیغام یہ ہے، میرا مطالبہ یہ ہے، مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، میں آخری نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا، اور میرا پیغام یہ ہے کہ ایک اللہ ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے، اسی ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی اللہ ہی سے ساری مشکلیں حل ہوتی ہے، اسی اللہ ہی سے ساری بگڑیاں بنتی ہے، یہی اللہ مسجود کے قابل ہے، یہی اللہ سجدے کے قابل ہے، یہی اللہ عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ جتنے بھی شرک کرتے ہیں، جتنے بھی معبودان باطلہ یہ بنا رکھے ہیں، ان سب سے توبہ طائب ہو جا، باز آ جاؤ، ایک اللہ کو ماننے والے بن جاؤ۔ تو پھر اب جیسے ہی پہلی نگاہ اس کی نبی علیہ السلام پر پڑی، اس کی دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ پھر جب نبی علیہ السلام نے ساری باتیں اس کو بتائیں تو اس کے دل پر اور گہرا اثر پڑ گیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ چلو میں آپ کی بات پر لبیک کہتے ہوئے آپ لوگوں کو جو کلمہ ہے وہ میں پڑھ لیتا ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم تمہیں اپنے سینے سے لگائیں گے، تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، دیگر مسلمانوں کے جو حقوق ہیں وہی سارے حقوق تمہیں بھی ملیں گے۔ اب وہ حیران، فرمایا کہ اتنے بڑے قبیلے کا سردار، اتنے بڑے ملک کا بادشاہ وہ مجھ سے سینے میں لگائے گا، میری صورت بدصورت، اور پھر یہ کہ میرے جسم سے بدبو آ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں ایسا ہی ہوگا، ہم تمہیں اپنے سینے سے لگائیں گے، اور پھر یہ کہ جب تم یہ ایمان والا کلمہ پڑھ لو گے، جب لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے آنے والی بدبو کو خوشبو سے تبدیل فرما دیں گے۔ چنانچہ وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد اب وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہتا ہے اب میں نے کلمہ پڑھ لیا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وقت ایسا ہے، کوئی نماز کا وقت بھی نہیں کہ میں تمہیں کہوں نماز پڑھو، یہ مہینہ ایسا ہے کہ کوئی رمضان کا مہینہ نہیں کہ تمہیں کہوں کہ روزہ رکھ لو، روزہ رکھواؤں تمہیں، حج کا بھی مہینہ نہیں ہے۔ تو لہذا فی الحال ایک کام یہ ہو رہا ہے کہ مسلمان دوسرے لوگوں سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، تو لہذا تم بھی اس جہاد میں شریک ہو جاؤ، اس جنگ میں شریک ہو جاؤ۔ پھر اس نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر میں اس جنگ میں شہید ہو گیا، مارا گیا، تو پھر میرے لیے کیا اجر ہے، کیا ثواب ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم اس جنگ میں شہید ہو گئے، مارے گئے، تو اللہ رب العزت تمہیں ایسا ایسا مقام عطا فرمائیں گے۔ تو وہ ساری فضیلتیں سن کے جو ہے وہ جانے کی کوشش میں لگا، جانے لگا، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رک جاؤ، تم جو یہ بکریاں لے کر آئے ہو، اگرچہ شرعاً چونکہ انہی کے ساتھ جنگ لڑی جا رہی ہے، دشمنوں کا جو مال ہے اس کے اوپر قبضہ کرنا اگرچہ جائز تھا،
لیکن چونکہ وہ دوسروں کی امانت تھی اس کے پاس، تو نبی علیہ السلام نے اس سے ارشاد فرمایا جاؤ یہ بکریاں جن کی ہے اس کو جا کے حوالے کر کے آؤ۔ باداری سمجھ لیں۔ اور آج ہمارا کیا عمل ہے کہ ہم دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے میں ذرا بھی گریز نہیں کرتے، دوسرے کا حق غصب کرنے پہ ذرا بھی ہم اللہ کا خوف نہیں کھاتے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر نہیں آتا۔ اور یہاں نبی علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنگ میں شرکت کرنے سے پہلے تم جو بکریاں لے کر آئے ہو یہ بکریاں دوسروں کی امانت ہے تمہارے پاس، یہ امانت اس تک پہنچا کے آؤ، پھر اس کے بعد جو تم جنگ میں شریک ہو جاؤ۔ خیر بات گئی تب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب جنگ ختم ہو جاتی تو آپ علیہ السلام شہیدوں کی اور اسی طریقے سے جو جنگ کے اندر زخمی ہوتے تھے آپ ان کو معائنہ فرماتے تھے۔ تو اسی طرح آپ حسب معمول معائنہ فرمانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اتنے میں ایک جگہ پر دیکھا کہ صحابہ کرام کا مجمع ہے، ہجوم لگا ہوا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام جب قریب پہنچے ہاں بھائی کیا معاملہ ہے، یہاں تم لوگوں نے رش کو لگا رکھی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کہ اللہ کے رسول یہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے، ہم میں سے کوئی بھی اس کو نہیں جانتا ہے، ہم میں سے کوئی بھی اس کو نہیں جانتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا تو فرمایا کہ تم نہیں جانتے ہو لیکن اس کو میں پہچانتا ہوں، تم لوگ نہیں پہچانتے ہو لیکن میں اس کو پہچانتا ہوں، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ اللہ رب العزت اس کو وہ خوشبوؤں سے اور مشک سے اللہ تعالیٰ اس کو غسل دے رہے ہیں، اور یہ جنت کے اندر وہ حوروں کے ساتھ کھیل رہا ہے اور جنت کے اندر یہ سیر کر رہا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے، ایک لمحہ موت سے پہلے ایک لمحہ پہلے بھی اگر پڑھ لے تو یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو مبعوث سے محبوب بنا لیتا ہے اور جہنم سے نکال کر جنت الفردوس میں پہنچا دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں جو ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، کبھی ہم نے سوچا کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ جو پڑھ لیتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ اس لیے میرے بھائی ساری زندگی لا الہ الا اللہ جب ہم نے پڑھ لیا، یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے۔ یہ بات میرے کو سچی پتہ نہیں ہے، کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا جب انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو بلا کر فرمایا کہ بیٹے ایک کلمہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے دوستی کر لو اور جب بھی موقع ملے ہمہ وقت اس کو پڑھ لیا کرو۔ حضرت شیش علیہ السلام نے پوچھا باجی ضرور فرمائی وہ کون سا کلمہ ہے؟ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کہتے جب اللہ تعالیٰ میرے جسم کے اندر جب روح ڈال رہے تھے تو سب سے پہلی جو میری نظر پڑی وہاں میں نے یہی کلمہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے رسول ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اس کلمے کے جتنے بھی تقاضے ہیں ان کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہم نے صرف نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، ہم کامل مومن بن گئے، ایسا نہیں، بلکہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں۔ میرا اور آپ کی معاشرت، میرا اور آپ کے معاملات، میرے اور آپ کے اخلاقیات، عبادات، یہ سارے ایمان کے مطابق ہونے چاہیے۔ جب تک یہ سارے ایمان کے مطابق نہیں ہوں گے ہم مکمل طور پر کامل مومن نہیں بن سکتے، ہم مکمل طور پر کامل مومن نہیں بن سکتے۔ تو میرے بھائیو بار بار میں کہتا ہوں دین نام ہے اللہ کے حدود کو پہچاننے کا، دین نام ہے اللہ کی جو حدود ہے اس کو پہچاننے کا۔
اب آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کسی مسلمان کافر بادشاہ کے ساتھ لڑنے کے لیے ان کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ حذیفہ بن یمان یا یمان بن حذیفہ ایسا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتفاق سے ایسا ہوا، کافر بادشاہ نے ان تمام صحابہ کرام کو ماں لشکر کے سب کو قید کر لیا۔ اب کافر بادشاہ نے کیا کیا، فرمایا کہ دیکھو میں تم سب کو قتل کر ڈالوں گا، اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو موت کے منہ سے بچا لو تو پھر یہ کہ اسلام سے باز آ جاؤ اور جو تمہارے جو اجداد کا جو دن ہے اسی کو قبول کر لو۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس نے ایک بہت بڑا کڑائی ہوتی ہے نا، کڑائی منگوائی، اس کے اندر تیل ڈالا اور اس کو خوب گرم کروایا، اور اس کے پاس پہلے سے ایک شخص جو کہ قید میں تھا اس کو لا کے اس کڑائی کے اندر ڈال دی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس کو اس کڑائی میں اس گرم تیل میں ڈالنے کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ پیر بازو سب کچھ الگ ہو گیا، اس قدر سخت گرم قسم کا تیل تھا۔ تو فرمایا کہ ورنہ تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ حضرت یمان بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یہ تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس دن میں نے نبی علیہ السلام کے چہرے انور کی زیارت کی، اسی دن سے آج تک ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا تھا، اے اللہ جب تک میرے جسم کا ایک ایک عضو زخموں سے چور چور نہ ہو جائے اس وقت تک مجھے موت عطا نہ فرما۔ آج تو میری دعا کی قبولیت کا میرے کو وقت نظر آ رہا ہے، لگتا ہے میری دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا ہے، تو میں ایسا کرنے کے لیے جو تیار ہوں، لیکن اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ اب کافر بادشاہ حیران کہتے اس کو میں نے اس قدر ڈرایا دھمکایا، اور پھر یہ ڈرنے کے بجائے مزید مجھے یوں کہتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ جب تک میرا ایک ایک عضو زخموں سے چور نہ ہو جائے، اے اللہ مجھے شہادت نصیب نہ فرما۔ کہتے اس قسم کے تکلم سے، کلام سے اس کے دل میں ایک ہیبت بیٹھ گئے کافر بادشاہ کے دل میں۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر آپ اسلام سے باز نہیں آتے ہو، اسلام پہ تم اتنے ہی ڈٹے ہو، پھر ایک کام کرو، تم بما لشکر کے سب سے کہو کہ میری پیشانی کا بوسہ دے اور میرے ہاتھوں کو بوسہ دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من وقر صاحب بدعت، جو کسی صاحب بدعت کی وقار توقیر کرے، تعظیم کرے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، اور پھر یہ کافر ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ میں نے ایک بات کہی نا کہ دین نام ہے حدود اللہ کو پہچاننے کا، دین نام ہے حدود اللہ کو پہچاننے کا۔ بات سمجھ میں لیا تو اور سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص آپ کے سینے کے اوپر بیٹھ گیا، تلوار لے کر، پستول لے کر، کچھ بھی لے کر، اور وہ کہتا ہے میں تمہیں جان سے مار دوں گا، تم یہ شراب پیو۔ اب شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے آپ کے اوپر اپنی جان بچانا فرض ہے۔ آپ کے اوپر اگر آپ یوں کہیں کہ نہیں بھائی مجھے تو اللہ کے راستے میں لڑنے کا، شہید ہونے کا میرے اندر جذبہ ہے، تو لہذا مجھے تو شہادت مطلوب ہے، میں شراب نہیں پیوں گا اور اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دوں گا، یہ طریقہ غلط ہے، صحیح نہیں یہ طریقہ۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی جان بچائیں،
اور شراب پی لے۔ شراب پینا کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کفر کرنا نہیں ہے، اللہ کا انکار نہیں ہے، بلکہ شراب پینا یہ ایک گناہ ہے، شراب پینا یہ ایک گناہ ہے، لہذا وہ شراب پی لے اور اپنی جان بچا لے، اور اپنی جان بچا لے۔ اب یہاں بھی شریعت پر عمل کرتے ہوئے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ، نام میرے ذرا گڑبڑ ہو رہی ہے، یمان بن حذیفہ ایسا کوئی نام ہے، تو جو امیر لشکر تھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں شرط قبول ہے، ہمیں یہ شرط قبول ہے۔ چنانچہ حضرت جو امیر جو لشکر تھے وہ اور تمام صحابہ کرام نے اس کافر بادشاہ کی پیشانی کی بوسہ لیا، پیشانی کا بوسہ لیا اور اس کی تعظیم کی۔ چنانچہ اس کافر بادشاہ نے تمام مسلمانوں کو چھوڑ دیا۔ جب یہ لشکر مدینے کی طرف روانہ ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کی اطلاع ملی، ساری باتوں کی جب اطلاع ملی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ احباب کے ساتھ، کچھ صحابہ کرام کے ساتھ مدینے سے باہر آ گئے ان کے استقبال کے لیے۔ جب وہ لشکر ان کے قریب پہنچے تو فرمائے کہ ایک ایک صحابی کا انہوں نے پیشانی کا بوسہ لیا اور پھر عرض کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نے تم سب کی پیشانیوں کا بوسہ اس لیے لیا کہ تم نے اللہ کی جو شریعت ہے اس کے مطابق عمل کیا، تم نے جو اللہ کی جو شریعت ہے اس کے مطابق عمل کیا، اس لیے جو ہے میں نے تم سب کی پیشانیوں کا بوسہ لیا۔ تو میرے بھائیو، دین نام ہے اللہ کی حدود کو پہچاننے کا۔ اللہ کہتا ہے حلال کماؤ، حلال کماؤ، حلال کھاؤ۔ وہاں اللہ یہ بھی فرماتا ہے حلال کماؤ تو حلال جگہ پہ خرچ کرو۔ حلال کماؤ، حلال کمانا الگ ہے، اور اس کو خرچ کرنا حلال جگہوں پہ، حلال راستے پہ، یہ الگ حکم ہے۔ تو ہم میں سے اکثر لوگ حلال تو کماتے ہیں، حلال تو ہم کماتے ہیں اور اس کو غلط راستے پہ خرچ کرتے ہیں۔ اس غلط راستے پہ خرچ کرنے پر اللہ کے ہماری بات درست ہوگی، اس کا ہمارا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اب یہ حلال پیسوں سے ہی ہم نے سبیلے لگا کر شربت پلایا۔ میرے پاس تو بہت سارے لوگ آئے، خیر میں نے تو کوئی اس کے اندر تعبیر کر دی، اس لیے کہ ہر موقع ایسا نہیں ہوتا کہ وہ فوراً انکار کر دیا جائے۔ میں نے کہا مجھے شوگر ہے میں نہیں پی سکتا، بات جھوٹ تو نہیں ہے نا، بات آ رہی سمجھ میں؟ تو حلال پیسے سے کما کر غیر اللہ کے نام پر، غیروں کے طریقے پر، تو کیا مطلب بنتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کالے کپڑے، آج کیوں پہن رہے کالے کپڑے؟ آپ کو اگر اتنی ہی خلق خدا سے محبت ہے تو اور دنوں میں آپ کھانا بنا کر آپ کے اڑوس پڑوس میں ہزاروں لوگ غریب آپ ان کے گھر بھیج دیں۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ اس لیے حلال کماؤ، حلال طریقے سے کماؤ تو حلال راستے پہ جو ہے وہ کرو۔ سبحان عرض یہ کر رہا تھا، یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، 70 سال کا بوڑھا کافر شخص، 100 سال کا بوڑھا کافر شخص اگر کلمہ پڑھ لیتا ہے، صدق دل سے کلمہ پڑھتا ہے اور کلمہ پڑھ لینے کے بعد اسے ایک سجدہ کی بھی توفیق نہیں ہوئی، یعنی ایک نماز بھی پڑھنے کا موقع نہیں ملا، اور اللہ کی طرف سے اجل آ جاتی ہے، موت کا حکم آ جاتا اور وہ مر جاتا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث کا خلاصہ یہ بتلاتا ہے وہ شخص سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس کلمے کے اندر اتنا پاور ہے، اس کلمے کے اندر اتنا پاور ہے میرے بھائی۔ تو بہرحال حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس کلمے کا کثرت سے ورد کیا کرو، اور چنانچہ آپ کی یہ عادت شریفہ یہ کہ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ ہر کام کے اندر، ہر بات کے اندر گفتگو کر رہے بیچ میں کوئی وقفہ ہو گیا، لا الہ الا اللہ۔ جب لا الہ الا اللہ کی پڑھنے کی جب عادت جب بن جائے گی تو لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ کے جو الفاظ ہیں یہ الفاظ کس کے لیے بولے جا رہے ہیں؟ تو جس ذات کے لیے بولے جا رہے ہیں، جس ذات کا نام ہے، جس ذات کی صفات ہے، اس نام اور اس صفات کے انوارات اور برکتیں تو ہوں گی نا بھائی۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے؟ اللہ کا نام ہے، اللہ کے نور میں حلاوت، اللہ کے نام میں حلاوت ہے، اللہ کے نام کے اندر کشش ہے،
اللہ کے نام کے اندر اللہ تعالیٰ نے عجیب مٹھاس رکھی ہے۔ اب آپ جب بار بار جب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، اس کی جو نورانیت ہے وہ خود بخود قلب کے اندر اترتی جائیں گی، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ پکے موحد بن جائیں گے۔ پکے موحد کے سامنے آپ دنیا بھر کے سارے خزانے، موحد جانتے ہیں نا، جو ایک اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، کسی مخلوق سے نہیں ڈرتا ہے، وہ کہتا ہے جو کچھ بھی ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا۔ لا الہ الا اللہ لا مسعود الا اللہ، لا الہ الا اللہ لا مطلوب الا اللہ، لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ لا موجود الا اللہ۔ تو جو کچھ بھی ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا۔ تو موحد کے سامنے دنیا کے سارے خزانے، ساری دولتیں، ہیرے جواہرات، ساری دنیا لا کے رکھ دے، اللہ کی عظمت کے سامنے خدا کی قسم یہ ساری چیزیں ہیچ ہے، کوئی معنی نہیں رکھتی یہ چیزیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو فرمودات ہے اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم آمين۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا غفار یا رحمان یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام یا رحمان الدنیا والآخرہ، ہم سب کی نماز جمعہ کو قبول فرما۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہمارا عزیز و قارب، ہمارا اساتذہ، ہمارے شیوخ، ہمارے ابو اجداد، ہمارے محلے میں سے، ہمارے رشتہ داروں میں سے، جاننے والوں میں سے، الہ العالمین اڑوس پڑوس میں سے جتنے بھی حضرات اس دنیا سے الہ العالمین رخصت ہو گئے تو ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ الہ العالمین ان سب کی قبروں کو منور فرما۔ الہ العالمین ان سب کی قبروں پر کروڑوں کروڑوں رحمت نازل فرما۔ الہ العالمین تو ان سب کو غریق رحمت فرما۔ الہ العالمین سب کی قبروں پر اپنے دلالی رحمت کا نزول فرما۔ الہ العالمین ہم گنہگار خطا کار، الہ العالمین اپنے گناہوں سے توبہ کرتے تو ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین ہم اپنی توبہ پر استقامت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہر لمحہ ہر گھڑی تیری معصیت اور نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین حاضرین میں، ہسپتالوں میں، گھروں میں جتنے بھی حضرات بیمار ہیں اور جتنے بھی حضرات اپنے بیماروں سے متعلق دعاؤں کو درخواست کرنا چاہتے ہیں، الہ العالمین تو تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ مستقلہ عطا فرما۔ الہ العالمین تمام بیماروں کی بیماری کو ان کے لیے رفع درجات، خطائیں اور گناہ معاف ہونے کا ذریعہ بنا۔ الہ العالمین تمام بیماروں کو عافیت والی صحت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین فرائض کے ساتھ ساتھ سنن و نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہماری مساجد کو نمازوں سے آباد فرما۔ الہ العالمین جو ہمارے بھائی بہن نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، الہ العالمین ان کے دلوں کے اندر نماز کی اہمیت اور عظمت پیدا فرما اور انہیں بھی نماز کی پابندی نصیب فرما۔ الہ العالمین جو بھی حضرات بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار کے مواقع فراہم فرما، جو رقابت حائل ہے ان کو دور فرما۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین جو برسر روزگار ہے ان کی روزی روزگار برکت عطا فرما، دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرما۔ الہ العالمین جو بھی حضرات مقروض ہے ان کو قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے غیبی خزانے سے ان کی مدد فرما۔ الہ العالمین جو بھی حضرات بے اولاد ہے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ الہ العالمین جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو فرما بردار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک اور آخرت میں ذریعہ نجات
بنا۔ الہ العالمین ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت نصیب فرما۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین قرآن کریم کی تلاوت کو ہمارے لیے آسان فرما۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین قرآن کریم کے معانی اور مطالب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین زندگی کے ہر معاملے میں، ہر شعبے میں قرآن کریم کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین دنیا کے کسی بھی کونے مسلمان پریشان حال ہیں، ان سب کی پریشانی کو دور فرما، ان کے جان مال کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین حق کو غالب اور باطل کو مغلوب فرما۔ الہ العالمین پوری دنیا کے اندر اسلام کو غلبہ نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، ایمان کی سلامتی نصیب فرما، ایمان پر استقامت نصیب فرما۔ الہ العالمین مرنے سے پہلے الہ العالمین موت کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مرنے کے بعد زندگی آنے والی الہ العالمین اس کے لیے ہمیں ایسے اعمال کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عالم برزخ کے تمام مراحل ہمارے لیے آسان فرما، منکر نکیر کے سوالات ہمارے لیے آسان فرما۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی حضرات وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے دعاؤں کے لیے درخواست کرتے ہیں، ان کی اور تمام حاضرین کے مقاصد حسنہ، نیک تمنائیں اور جائز حاجات کی تکمیل فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی حضرات مساجد کے ساتھ اور مدارس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کے اموال میں ان کی عمر و برکت عطا فرما، ہر قسم کی بلاؤں سے مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم اس لائق نہیں کہ ہماری دعائیں قبول کی جائے، لیکن الہ العالمین آپ کی ذات غفور الرحیم ہے، آپ غفار ہے، آپ رحمان ہے، آپ محض اپنے فضل کرم اور تیرے لاڈلے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طفیل سے تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم آمین اللہم آمین اللہم صلی علی النبی الامی الکریم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔